ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ. ناظرین آج جو میں بات جس موضوع پہ آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ عوام، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آخرکار ہوگا کیا. الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے 8 فروری 2024. کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. کبھی تو میاں نواز شریف کو جو ہے پراپر ڈیل کے تحت پاکستان بلوا دیا جاتا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے، تو دوسری طرف عمران خان کو بھی ریلیف دے دیا جاتا ہے، ساتھ شاہ محمود قریشی کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی مشکلات کا اضافہ اور کر دیا جاتا ہے. آخرکار یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کروں گا. اس سے پہلے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیوں کے بارے میں آگاہی مل سکے. ناظرین آج ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے، الیکشنز آ جاتے ہیں، تو یقیناً ہماری عوام نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ پارٹی جو ہے وہ پلانڈ پارٹی ہے، اس کو لایا جا رہا ہے، اس پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے. آخرکار یہ توڑ جوڑ یہ پارٹیوں کو دیوار سے لگانے والے کون ہیں؟ عوام معصوم ہماری، وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ اس سارے عمل کو پروسیس میں گزرتے ہیں، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری پارٹی سے امیدوار کو توڑتے ہیں، اپنی نشستیں بڑھانے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ ساری ہارس ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین. اس میں آج میں ان حقائق سے پردہ اٹھانے والا ہوں جو کہ شاید آج سے پہلے آپ نے بہت کم کسی سے سنے ہوں. میں بڑے ہی دلیرانہ انداز میں اور بڑے ہی واضح انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس ولاگ کے بعد اگر کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے، میری جان کو کسی قسم کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اب بس ہو گئی ہے. جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے. اس پہ میرا ایمان ہے، اور جب تک خدا نہ چاہے وہ کسی کو کوئی نہیں مار سکتا. آج مجبوراً اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیا ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کے عوام کو کیوں ماموں بنا رہی ہے؟ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آئین کا آرٹیکل 62-63، اس آرٹیکل کے تحت آپ دیکھ لیں نہ کوئی سیاستدان اس آرٹیکل پہ پورا اترتا ہے، نہ کوئی اس میں کلیئرٹی ہے، نہ ٹرانسپیرنٹی ہے. ہاں بس ایک ہی ہے کہ اب میں کھل کے اگر ان شخصیات کا نام لے لوں تو یقیناً کافی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن تاحال میں اشارتاً کہوں گا جو اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت، اقتدار میں کہنے کا مطلب وہ اقتدار جو کہ GHQ کا اقتدار ہے، اس اقتدار میں ہوتے ہیں وہ چاہے جس کو لا کے بٹھا دے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس پارٹی کو چاہے دیوار پہ لگا دیا، جس کو چاہے بٹھا لیا. کبھی کہا کہ یہ پلانٹڈ پوری پلاننگ کے طریقے سے لے کے آیا جا رہا ہے اس کو، اور کبھی اسی اپنے لائے ہوئے منتخب بندے کو اٹھا کے باہر پھینک دینا. آخرکار اس میں سب عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو یہی چاہتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے، سستا کھانا ملے، روٹی ملے، ضروریات زندگی کی ہر آسائش ملے. ٹیکس ہم پے کرتے ہیں، ٹیکس ہمیں واپس ریٹرن نہیں ہوتا. آخرکار کیوں باہر ممالک میں امریکہ جیسے یو ایس اے ہو گیا، UK ہو گیا، باہر کے جو ممالک ہیں اس میں پراپرلی جو ٹیکس عوام پے کرتی ہے اس کو اس کا ٹیکس ریٹرن ملتا ہے، بینیفٹ ملتا ہے. لیکن یہاں پہ وہی ٹیکسز ہمارے جرنیلوں کو، وہی ٹیکسز DHA کی بڑی بڑی لینڈز کی صورت میں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز کی صورت میں ہم غریب عوام کے ٹیکس ہے ان کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. آخرکار کیا یہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک اور اس قوم کے اوپر ایک سانپ بن کے بیٹھے گی یا اس عوام کو بھی اپنے آزادانہ فیصلے کرنے دے گی؟ میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ میں کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کی طرف نہیں ہوں. میں وہی بات کرتا ہوں جو حق اور سچ کی ہے. ہمارے سیاستدان بھی کافی حد تک مجبور ہوتے ہیں ان بیوروکریٹس، ان جرنیلز کے آگے. یہ جو چاہیں، جسے چاہیں، جب چاہیں کروا دیتے ہیں. لیکن خدارا اب موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ یہ ایک انتہائی شفیق، نہایت ایماندار، مخلص
اور اس ارض وطن سے پیار کرنے والے سپہ سالار ہیں. میری آپ سے گزارش ہے جنرل صاحب، جو آرمی کے بارے میں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عوام کے اندر جو اس ٹائم تاثرات ہیں، عوام کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاستدانوں کے بارے میں جو خیالات ہیں، خدا را ان کو کلیئر کیجیے. آپ اپنا جلد سے جلد کوئی بیان دیجیے، کیونکہ ہم آنے والے انتخابات بالکل سر پہ ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کر رہی ہیں. کوئی تو عدلیہ کو لتاڑ رہا ہے، کوئی سابق آرمی چیف کو لتاڑ رہا ہے، کوئی جرنیلز کو لتاڑ رہا ہے. تو یہ اگر یہ سلسلہ برقرار رہے گا تو آیا اس ملک کی جو عوام ہے 22 سے 23 کروڑ عوام، اس کا والی وارث پھر کون ہے؟ کیا اس کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے؟ اور اگر آپ سے گزارش ہے یہی سب کچھ کرنا ہے تو خدا را یہ الیکشن کا ڈھونگ چھوڑیں، مت اربوں روپیہ خرچ کریں، مت آپ اپنا عوام کا فضول ٹائم ضائع کریں، مت کیمپینوں میں لوگوں کے گھر جائیں، مت بریانیوں کی پلیٹیں کھلائیں، مت شاوا شاوا کریں. سیدھا سیدھا اپنے من پسند بندے کو لائیں، بٹھائیں. عوام پہ عذاب ڈالنا ہے اور ڈالیں جتنا ڈالنا ہے خدا را، لیکن عوام کے ساتھ انصاف کریں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ. اور یقیناً اب بھی جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، میں ان سے بھرپور امید کرتا ہوں کہ وہ آنے والے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ملک کی بہتری کے لیے انتہائی اہم قدم بھی اٹھائیں گے اور انتہائی اہم فیصلے بھی کریں گے. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.